موکل کی رضا ہے خنجر خوخار برق بار، آدا سے قید و خیر منائے نشر کرے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہوگی۔ آج اس ذات کی بات ہوگی جس ذات نے پوری دنیا میں ایک سلام لکھ کر ایک پیغام پہنچا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ پہنچایا ہے، ایک ذریعہ بنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کی بات کی جائے اور اعلیٰ حضرت والے خوش نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں زیادہ طویل میں نہ جا کر ایک بات کہہ دوں کہ سرحد پار ایک بہت بڑے عالم دین، ایک بہت بڑے مبلغ اسلام، مفکر اسلام، خطیب اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی سمر عباس عطاری صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی کی خوبصورت بیانی، اتنی خوبصورت طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ آپ سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ سنیں گے آپ کا دل منور و مجلہ ہو جائے گا، آپ سنیں گے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، ایک اچھا سا ایک خوبصورت سا سکون ملے گا آپ کو۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے چہروں پہ ایک عجیب مسکان ہوتا ہے۔ رمضان کی اس آخری عشرے میں آپ اعلیٰ حضرت سرکار کی باتیں سنیں اور آئیں سنتے ہیں مفتی سمر عباس عطاری دامت ظلہ العالی کی خوبصورت آواز میں شان اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ ہیں جو مادر زاد ولی بھی ہیں، اے سبحان اللہ، اور ایک ایسے عالم ہیں جن کو 150 سے زیادہ علوم پر مہارت ہے، ماشاءاللہ، 1000 سے زیادہ کتابوں کا لکھنے والا مصنف ہے۔ بیک وقت وہ مدرس بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ ثنا خوان بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، بیک وقت وہ محدث بھی ہے، مجدد بھی ہے۔ کیا بات، جس کے اندر اتنی کوالٹیز اکٹھی ہو جائے اس کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میری بات سمجھے آپ سبھی حضرات؟ بے شک بے شک، آپ صرف سبحان اللہ کہہ لیں، نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ فرما لیں صرف ایک مرتبہ۔ یہ حقیقت، تو یہی ہونا یہ بھی ہے چاہیے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والے مولوی نہیں ہیں۔ اوے اعلیٰ حضرت صاحب حضوری بزرگ کا نام ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں یار؟ واہ، گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں، آپ کا عشق رسول اس بام عروج پہ تھا۔ آپ ایک مرتبہ بیٹھے نا لکھنے کے لیے، تو جب لکھتے نا 786 علم ابجد کے اعتبار سے یہ بسم اللہ کے اعداد نکلتے، تو آپ جب لکھنے لگے نا تو آپ نے سب سے پہلے لکھا 6 پھر 8 پھر 7۔ ایک بندہ کہتا حضرت جی تسی پٹھا پہ لکھ دے ہو، فرمایا احمد رضا سدھا پہ لکھ دا ہے۔ یہ پنجابی کا ورڈ ہے، ماشاء نے توجہ نہیں فرمائی۔ حالانکہ سارے آپ بھی اور میں بھی لکھنے والے پہلے 7 لکھتے ہیں، پھر 8 اور پھر 6، 7 تو 186۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ پہلے 6 پھر 8 پھر 7۔ ہم ادھر سے شروع کرتے، انہوں نے ادھر سے کیا۔ اور بندہ کہتا تجھے پٹھا لکھیا، فرمایا میں ادھر سدھا لکھیا ہے۔ وہ کہتا حضرت میں سمجھیا کوئی نہیں، فرمایا میرے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی کسی کام کی ابتدا کرو تو دائیں جانب سے کرو۔ 786 جی میں 7 تارے پاسوں شروع کرا کہ ایک کھبے پاسوں قلم چل رہا ہے کہ احمد رضا کھبے پاسوں کیوں شروع کرے، مصطفیٰ دی سنت سجے پاسوں ہے۔ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ، نہیں نہ توجہ فرمائی یار۔ بیٹھ جاؤ ایک منٹ۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ فرمائے نا یار، محبت کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ او فرانس ادھر دیکھو کاکا، تسی ادھر میرے ال دیکھو، میں جو بیٹھا میرا بچہ۔ تو یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اور آپ کے پاس جب بھی کوئی آتا نا اور کہتا کہ سرکار کا یہ حکم آ گیا، آج بھی کہیں دیکھا ہوگا آپ نے، جب حکومت کی بات کرتے کہتے سرکار کا یہ آرڈر آ گیا، سرکار کا یہ آرڈر آ گیا، سرکار کا یہ آرڈر کہتے ہیں نا۔ اس وقت حکومت کے لیے لفظ ہی سرکار کا چلتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی آتا کہ سرکار نے یہ کر دیا، آپ جلال میں آ جاتے اور چوپے نو سرکار نہ آنکھ، اس کو کہنا ہے تو یہ آج کل کی جو حکومت ہے یہ کہ سرکار نہیں کہہ سکتے۔ ان کا کیوں؟ فرمایا سرکار ایک ہی ہے اور وہ سرکار مدینہ کی ذات۔ ہاں سبحان اللہ۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی؟ کسی اور کو کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، سرکار میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور بابا ایسے ہی نہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت جب پہلے دن آپ جاتے ہیں نا اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں، توجہ کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ آپ کی توجہ بیٹا دائیں بائیں نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے بارے میں معلومات رکھا کریں اپنے پاس۔ اپنے امام کو پہچانو گے نا آپ سر اٹھا کے جیو گے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جب اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں، ان کا نام ہے سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ عنہ، اور وہ سید تھے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے نا
تو سیدنا شاہ آل رسول نے آپ کا استقبال فرمایا اور آپ کو بڑی اعلیٰ جگہ پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جب آپ نے والد گرامی کے ذریعے کہلوایا نا کہ مجھے مرید کر لیا جائے، آپ جب مرید ہو گئے تو حضرت نے پتہ کیا کیا؟ توجہ بھائی تھوڑا پلیز تھوڑا سا، میں نا بہت مشکل سے بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے، بالکل بالکل تھوڑا جا مہربانی کرے آجے یار، سننی ہے تقریر؟ اے کنڈکٹریاں بند کر دیو، اشارے بند کر دیو، تھوڑا جا میں ٹائم دیو، 10 بجے میں تھوڑی جان چھڑ دیاں گا، یہ خطیب کو حق ہونا چاہیے، بے شک صحیح بات ہے، ناراض نہ ہونا، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں۔ ماشاءاللہ، جو محفل کی انتظامیہ والے لوگ ہیں بے شک آنے والے مہمانوں کو ویلکم کریں، بٹھائیں، یہ ان کو اجازت ہے، لیکن وہ بھی پیچھے سارا کچھ کرے، ناراض نہ ہونا۔ میں نو تقریر بھول جاندی ہے، میں کراں کی، میں بڑا اپنے آپ نو سمجھاؤنا، پر کملا بندہ نہیں سمجھدا، ہن کریے کی، اے میری مجبوری ہوندی ہے، ٹھیک ہے؟ کلاس بہن والے بندے دی آئی تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے؟ ہن تسی توجہ فرماؤ گے سارے حضرات؟ ماشاءاللہ، بالکل فرمایا جے۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب تشریف لے گئے، آپ بیعت ہو گئے نا، تو بیعت کرنے کے بعد سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ عنہ آپ نے فوراً خلافت بھی عطا فرما دی، اپنی دستار اقدس بھی دے دی، اپنا جبہ پاک بھی دے دیا، خرقہ بھی عطا کر دیا، اور اسانید کی اجازت بھی دے دی، امانتیں بھی دے دی جو بزرگوں کی آپ کے پاس تھی۔ تو ایک بندہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا حضرت آپ کا جو پیمانہ طریقت ہے وہ تو بڑا سخت ہے، آپ کے پاس جو آتا ہے آپ 5 سال مجاہدے کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ خلافت دیتے ہیں، یہ ایک 18-20 سال کا بچہ آیا ہے اور اس کو آتے ہی سب کو دے دیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے پیر کی بات سننا ذرا، اور وہ بھی سید زادہ، اور سید بھی اصلی نسلی۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میاں جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ اپنی چادر کو داغدار کر کے آتا ہے، مجھے پہلے چادر کو دھونا پڑتا ہے، پھر میں مدینے والے کا رنگ چڑھاتا ہوں۔ کہا احمد رضا تو چادر ستری لے کے آیا، میں نے تو رنگ ہی چڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ کی ذات اقدس۔ اتنا اعتماد ہے آپ پر، آپ کے مرشد کو، بلکہ اگر آپ جاگیں تو اس سے بھی اگلی بات بتا سکتا ہوں۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ حضرت، مزہ ہی آیا، مزہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب جب بیعت ہوئے نا تو آپ کے مرشد گرامی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یار آج ہی تو میری ایک فکر دور ہوئی ہے، سارے توجہ فرمائیں، آج ہی تو فکر دوری۔ کہا کون سی؟ فرمایا پہلے میں پریشان رہتا تھا کہ قیامت والے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ بتا احمد، بتا آل رسول میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو میں کیا پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا آج احمد رضا جیسا شہباز مجھے مل گیا ہے، اگر اللہ نے پوچھا تو کندھے سے پکڑ کے پیش کر دوں گا، یا اللہ تیرے لیے احمد رضا کو لے کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے اعلیٰ حضرت جن پر سید زادوں کو اتنا ناز ہے۔ میرے بھائی اپنے امام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اعلیٰ حضرت وہ ہے شخصیت ہے، آپ کی عمر شریفہ ابھی 6 سال کی تھی، اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں پہلی تقریر فرمائی تھی، ابھی 6 سال کی عمر ہے، اور پتہ ہے اس تقریر کا دورانیہ کتنا تھا؟ 2 گھنٹے دورانیہ تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 گھنٹے، اور وہ جو 2 گھنٹے دورانیہ تھا، یہ جو سننے والے ہیں نا وہ ہم میرے اور آپ جیسے نہیں تھے، ان میں سے اکثر وہ علماء تھے، اگر الگ الگ زمانے میں آتے تو شاید سبھی وہ مجدد ہوتے، ایسے پائے کے علماء بیٹھے تھے۔ اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں تقریر کر رہے ہیں اور 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ یہ بات سن کے آپ کو اور لطف آئے گا، تقریر کا موضوع تھا میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور اس کے اندر آپ نے بڑا پیارا پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جس کو سارے زمانے کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بڑا 12 ربیع الاول کو نبی نبی کرتے ہو، بڑا جشن کرتے ہو، بڑے جلوس نکالتے ہو، بڑے لنگر، تو یہ کیوں کرتے ہو؟ اب اعلیٰ حضرت کی عمر چھوٹی ہے، دلیل بڑی ہے کہ بڑے بڑے کلگیوں والے سورما بھی گرا دیے۔ آپ نے کہا اے لوگوں بتاؤ، جب وہ نبی آئے تھے تو آتے ہی کس کو یاد کیا تھا؟ کہ آتے ہی اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد کیا تھا۔ فرمایا بس یہی بات ہے، وہ جب آئے تھے انہوں نے امتی امتی کیا تھا، جب ربیع الاول کا وہ دن آتا ہے ہم نبی نبی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا یہ تو نمک حلال امتی کی نشانی ہے کہ وہ نبی کا بدلہ چکا لیتا ہے، نبی آئے امتی امتی کرتے ہوئے اور ہم دن گزارتے ہیں نبی نبی کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی؟ ماشاءاللہ۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ تم نبی نبی کیوں کرتے ہو، میرا خیال ہے ان کو بھی نمک تو حلال کرنا چاہیے، بے شک۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو آ جانی چاہیے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت اور یہ ہے آپ کا علمی مقام، اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔
8 साल की जब उम्र होती है ना, की उम्र, तो अल्लाह। आपने हिदायत नहव, ये पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा बैठे हैं, बिल्कुल। इसकी शरह अरबी में लिख डाली थी। अल्लाह, सदके जामत वाली सुभान अल्लाह थी हैं। माशाअल्लाह। हाँ, ये बातें सिर्फ सुभान अल्लाह वाली होती हैं, इस बात को जरा लुत्फ लिया करें। आला हजरत की ये शान है, तकरीबन 14.25 साल की उम्र है, आला हजरत मुफ्ती बन गए। अल्लाह, सिर्फ 14.25 साल की उम्र है। और पहला फतवा जो आपने लिखा वो मसला रजाअत का था। और पता है वो क्या मसला था? फरमाया कि एक बच्चा है, वो किसी भी औरत का दूध अगर 2-2.5 साल की उम्र में पी ले तो वो तो उसका बेटा बन जाए, इसको कहते हैं रजाई बेटा। हकीकी मां का पिए तो हकीकी बेटा, किसी भी और मुसलमान औरत का पी ले तो फिर उसका वो रजाई बेटा बन जाता है। ठीक है, उस पर भी उस औरत के सारे रिश्ते वो जितने होते हैं, बेटियों वाले बेटों वाले, वो ना हराम हो जाते हैं। तो कहा कि अगर किसी औरत का दूध किसी बच्चे के नाक के जरिए से उसके मैदे में पहुंचाया जाए, जैसे किसी को नाली लगी हो तो उधर से पहुंचाया जाए, तो क्या वो हुर्मत रजाअत साबित हो जाएगी? आला हजरत ने फरमा हाँ हो जाएगी। अल्लाह, माशाअल्लाह। मसला सुन, आला हजरत ने फरमा हाँ हो जाएगी और वो रिश्ता साबित हो जाएगा। आला हजरत ने जब दलाइल कायम किए ना, फतवा लिख दिया, बंदा जब फतवा लेने आया ना, तो आपके वालिद गिरामी रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनसे चल के ले लो। उन्हें जब देखे ना भी 14.25 साल का मुंडा बैठा है, उन्हें आख्या अंदर तो मुंडा बैठा है, मुफ्ती तो कोई नहीं होना, वही तो मुफ्ती है, और केड़ा मुफ्ती? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो जो नहीं फरमा रहे। बेशक। और ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे ना एक दिल चाहता है कि मैं आपको बात बताऊं। पहले हम समझते थे मुफ्ती वो होता है जरा बुढ़ा होवे, 60 साल दुत्ते होवे, चिट्टी दाढ़ी होवे, समझ आई ना? क्या बात। और बिल्कुल हमारे मुफ्ती ऐसे गुजरे भी हैं और आप भी हैं। और आपके शहर में तो किबला हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी जाती अक़दस सबके सामने है, अल्लाह के कामिल वली थे, कामिल वली। माशाअल्लाह, समझ आ रही है? अल्लाह ताला हाजी साहब पर और उनके मजार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। ऐसे बंदे जब तक थे, हमारे आले सुन्नत में इतना बिगाड़ नहीं था। हाजी साहब तो लाठ लेके पीछे चढ़ जाते सन। ओ सीधा सुन्नी है तो फिर दुनिया दी खुरलियां तो पट्ठे खाना है, तैनू सुनिया ने थोड़े टुकड़े पाए ने। क्या बात। हाजी साहब जैसे बंदे थे ना तो इतना फसाद नहीं था। इस वास्ते दुआ किया करो अल्लाह हाजी साहब जैसे बंदे अता फरमा दे। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। मेरी सुत्ती पई कौम है, इस बात को समझिए। अब जो मैं बात कहने लगा हूं, जरा इस बात को समझिएगा। तो पहले मुफ्ती इस उम्र के होते थे, लेकिन आला हजरत छोटी उम्र में थे। अगर वो याद ताजा की है तो दावत इस्लामी ने की है। सय्यदी अमीर आले सुन्नत को अल्लाह दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। आपने भी मदारिस का ऐसा क्याम किया, अभी 25 से 27 साल बच्चे की उम्र है, वो मुफ्ती बन गया है। और ऐसा टॉप का मुफ्ती है, आप देखें गिरामी कदर हजरात, इसका मतलब है आला हजरत का फैजान दावत इस्लामी के पास है। और इसलिए तो ये आला हजरत को जपते हैं। मैं अपनी बात बता दूं, आपको पता है कि मैं भी सय्यदी अमीर आले सुन्नत का मुरीद हूं, और मेरे पास भी जो कुछ है ये अमीर आले सुन्नत का दिया हुआ है। वो जो नहीं फरमा रहे, हमें भी आला हजरत का जो इश्क मिला है ना, वो दरे अत्तार से मिला है। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? बेटे मोबाइल से निकल पलवान जेब विच पा मेरा बच्चा, ये तकरीरां तुहानू कोई नहीं लभणियां, तुसी लैण आए हो चस्के, ते मेरे कोल चस्के वाला माल कोई नहीं, तुहानू किवें समझ आएगी? बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। मोबाइल नाल ही खेडी जांदे हो यार। मेरे कोल चस्के वाला माल नहीं, आ माल जे ले लो चंगे रहोगे। और अपने अकीदे को मजबूत करो, खुदा दा नाम जे मजबूत करो यार, पक्के हो जाओ पक्के। ये नहीं कि रबीउल अव्वल च साडे नाल ते मुहर्रम च पितरेरां दे नाल। अल्लाह दा नाम मनो, सदाबहार सुन्नी बनो। सवेर होवे या शाम होवे, मुहर्रम होवे या रबीउल अव्वल होवे, हर जगह ते पता लगे सुन्नी दा बच्चा जांदा पे है। सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? इंज दे कट्टर सुन्नी बनो। और जो मैं बात समझा रहा हूं, मेरे अजीज दोस्त इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी आपने फतवा लिख दिया, और बाद में जब उलमा के पास भेजा गया, सबने तस्दीक और तायीद फरमाई, और पता चला कि ये फतवा बिल्कुल ठीक है। ये है आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इधर देखें, इधर देखें, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह को आम शख्सियत नहीं थे, आप मादरजात वली थे। उलमा ने इस पर ताकीक और दलाइल दिए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं आपको बात समझा सकता हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आला हजरत साहब की छोटी उम्र थी, अभी बिल्कुल छोटी उम्र थी सय्यदी आला हजरत की। आपने गली में जा रहे हैं, आपने निक्कर नहीं पहनी हुई, सिर्फ ऊपर से ना वो जो कमीज होती है, शर्ट जिसको कहते हैं, सिर्फ वही पहनी हुई है। सामने से कुछ बाजारी औरतें आ रही थी बेपर्दा, तो आपने जब उन्हें देखा ना, इधर देखे मेरी तरफ, तो आपने सामने वाला पल्लू उठा के ना अपनी आंखों पर रख लिया। तो जाहिर सी बात है, जब पल्लू उठाया तो कुछ ना कुछ छुपाने वाली चीज जाहिर हो गई। तो औरतें हंसने लगी, बाजारी औरतें थी ना, उन्हें क्या शर्म। तो वो कहने लगी, बच्चे छुपाने वाली चीज को जाहिर कर दिया और आंखों पर तुमने पर्दा कर लिया,
आला हजरत ने जो हकीमाना जवाब दिया, हिला के रख दिया उसने औरतों को। उसने कहा मैंने अपने घर से सुना है, पहले आंखें गंदा मंजर देखती है, फिर ख्याल जेहन में आता है, फिर वो लालच दिल में जाता है, फिर दिल बहकता है, फिर बंदे का नफ्स गुनाहों पे आमादा होता है। मैं तुम्हारे जैसा गंदा मंजर देखूंगा नहीं, मेरे दिल में ख्याल आएगा नहीं, मेरा दिल बचेगा नहीं। अब आपको बात समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? ये है आला हजरत, ये है आला हजरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आपने देखा बहुत ही अच्छी गुफ्तगू मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी दामत अली की बहुत ही अच्छे गुफ्तगू के साथ शान आला हज़रत बयान कर रहे थे माशाअल्लाह। अभी इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है और इंशाअल्लाह आने वाले अगले वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास दामत अली की और भी वीडियोस में लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में एक अच्छी वीडियो अच्छी टॉपिक पे लाई जाएगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।